پھر بتایا جاتا ہے کہ عورت نے یوں بھی کردار ادا کیا تھا۔ مثلا امام غزالی کی ماں بھی عورت تھی جس نے غزالی کو پیدا کیا، رازی کی ماں بھی عورت تھی جس نے رازی کو پیدا کیا، حضرت فاطمہ کی ماں بھی عورت تھی، حضرت حسن حسین کی ماں بھی عورت تھی رضی اللہ تعالی عنہن وعنہم اجمعین۔ ایسے بڑے بڑے واقعات سننے کے بعد یقیناً ایک ترغیب اور شوق کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہماری خواتین بہنیں اور بیٹیاں سوچتی ہیں کہ فاطمہ تو فاطمہ تھی، اب کہاں فاطمہ پیدا ہو، اور رازی کی ماں تو رازی کی ماں تھی، غزالی کی ماں تو غزالی کی ماں تھی، میں تو اب 1400 برس آنے والی خاتون ہوں، میرے حالات کتنے دشوار ہیں، میرے حالات کی ضروریات اور ہیں، تقاضے اور ہیں۔ اس طرح سے گفتگو کو مؤثر ہونے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے۔ اس عنوان کے تحت جو گفتگو سمجھی جا رہی ہے شاید اس سے ہٹ کر کچھ باتیں عرض کروں، اور وہی عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے یہ آیت سن لیجیے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو آگ کے ایندھن سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے آپ کو بچانا تو سمجھ میں آتا ہے مگر بچوں کو آگ سے کیسے بچائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کو نیکی کی بات سکھایا کرو اور برائی کی بات سے انہیں روکا کرو۔ ایک جامع اصول ارشاد فرمایا جو تربیت کے لیے ایک نصاب کی اور ایک منہج کی بنیاد بن سکتا ہے۔ معاشرہ کے اندر اصلاح کب کی جائے گی؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ معاشرہ غلطیاں کیا کیا کر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی بیمار کا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دائیں بائیں ٹیسٹ کر کے کروا کے پہلے بیماری کو پکڑے، اس بیماری کو ایک نام دے، پھر اس بیماری کے لیے علاج تجویز کرے، پھر ڈاکٹر اور مریض کی باہمی مشترکہ محنت سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرہ کی اصلاح میں چاہے عورت اٹھے یا مرد اٹھے، سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ معاشرہ میں غلطی کیا ہے جس کی اصلاح کے لیے ہم کہتے ہیں عورت کردار ادا کرے۔ معاشرہ کی غلطی وہ ہے جو ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبہ کے اندر سامنا کرنا پڑتی ہے۔ ہم عدالت میں جائیں تو ناانصافی ہوتی ہے، پولیس کے میدان میں جائیں، تھانوں میں جائیں تو ہمیں وہاں پر بھی ناانصافی یا ظلم سمجھ میں آتا ہے، تجارت میں جائیں تو دھوکہ، خیانت اور جھوٹ نظر آتا ہے، اور جب ہم باہمی معاملات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک دوسرے کے حق تلف کرنا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق مارنے کی جرت مند لوگ نظر آتے ہیں۔ معاشرے کی یہ وہ اجتماعی خرابیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم دائیں بائیں لوگوں سے محسوس کرتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اب اگر یہ غلطیاں ہیں یا ان جیسی کچھ اور غلطیاں ہیں جو ہمارے جوانوں اور بزرگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے عورت کیسے قدم اٹھائے گی؟ عورت تو گھر میں بیٹھی ہے، یہ اٹھ کر عدالت کا نظام کیسے ٹھیک کرے؟ ہم کہتے ہیں یہ قاضی نہیں بن سکتی۔ یہ جا کر تھانے کو کیسے ٹھیک کرے؟ یہ تو تھانے کے اندر بڑے عہدوں پہ فائز نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تجارت کے اندر ظلم ہو رہا ہے، دھوکہ، خیانت، 2 نمبر اور نقصان دہ چیز فراہم کی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، عورت کا اس میدان میں بھی کام نہیں ہے۔ جو عورت میدان کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو وہ میدان کی غلطیوں کو ٹھیک کیسے کرے گی؟ یہاں پہ ہمیں تقسیم کرنا ہوگی کہ معاشرے کی غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک معاشرے کی وہ غلطی ہے جو اس کے حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کو قوت نافذہ ٹھیک کر سکتی ہے، ایک طاقتور بازو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ کو ختم کرنا، چوری کو ختم کرنا، سود کو ختم کرنا، دھوکے کو ختم کرنا، خیانت کو ختم کرنا، ناانصافی کو اور ظلم کو ختم کرنا، اس کے لیے ایک طاقتور بازو درکار ہے جو کم از کم کسی مرد کے پاس ہوتا ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ صاحب اقتدار مرد کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس میدان کی درستگی کے لیے، اصلاح کے لیے مردوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ معاشرے کی اصلاح کا ایک اور میدان ہے، وہ ہے چھوٹے بچے اور بچیاں۔ ان کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے خواتین سے شریعت کا مطالبہ ہے۔
ان دونوں باتوں کو اگر ہم جان چکے ہیں کہ عورت کا میدان کچھ اور مرد کا میدان کچھ اور ہے، تو اب دونوں کا موازنہ کرنا چاہیے، کس کا میدان زیادہ اہم ہے اور کس کا میدان زیادہ کارگر ہے اور کس میدان میں محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے، بڑے ہو کر معاشرے کے اندر ظلم و ناانصافی کو ختم کرنا یا اس کا پیدا ہو جانا یہ حالات کے تقاضوں سے ہوتا ہے اور پھر زور کے ساتھ یہ ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی اصلاح مرد کریں گے، لیکن بچوں کی اصلاح یعنی حسن عادات اور حسن اخلاق دینا یہ عورتوں کا کردار ہے اور یہ ہمیشہ پائیدار ہے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح میں عورت کا کردار مرد سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر تمام بچوں کو اچھی اصلاح اور تربیت کے ساتھ جوان کیا جائے، ان کو اچھی عادات کے ساتھ بڑا کیا جائے، خوبصورت پیداوار کو پھر مارکیٹ میں اور لوگوں میں اور انسانوں کے معاشرہ میں ڈالا جائے، تو مردوں کو اپنی تربیت کے کردار ادا کرنے میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے لوگ ہی ایسے آ رہے ہیں جو بڑی جرت کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کبھار بولتے ہیں، بڑی جرت کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، کبھی کبھار ہو جاتی ہے، رشوت کھا کر فخر نہیں کرتے، کھا کر ان کا سر ندامت سے جھک جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جائے، ان کی اصلاح کرنا آسان ہوتا ہے، اور یہ آسان میدان پیدا کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں خواتین جو اپنے بچوں پر محنت کرتی ہیں۔ اسی لیے بچوں کا، خواتین کا معاشرے کو بدلنے میں اور اس کو اچھا کرنے میں مردوں سے زیادہ کردار ہے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ خواتین کیا کردار ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں 5 باتیں ایسے ہیں جو کسی بھی ماں کے اندر ہونی چاہیے، بہن کے اندر ہونی چاہیے، کسی بھی بڑی خاتون کے اندر ہونی چاہیے، کسی بھی بیوی کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچوں کی اصلاح کر سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خاتون کے دل میں اللہ کا خوف، تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو پھر وہ ڈر بچوں میں منتقل بھی ہوگا۔ ایک صاحب کے پاس روٹی ہے ہی نہیں تو دوسروں کو کھلانے کا سامان کہاں سے کرے گا؟ مال ہے ہی نہیں، دوسروں کا دامن کیسے بھرے گا؟ اگر ایک خاتون ماں اور بیوی کے دل میں تقویٰ نہیں ہے تو یہ تقویٰ 2 لفظوں کی بات تو نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھائی اور ڈیلیور کر دی اور بیچ میں اپنے آپ کو آؤٹ کر دیا۔ تقویٰ تو پہلے دل میں اترتا ہے، جگہ بناتا ہے، وجود میں نکھرتا ہے، نظر آتا ہے، پھر وہ کبھی زبان سے ڈیلیور کیا جاتا ہے، کبھی ہاتھ سے، کبھی منہ سے، کبھی عمل سے، کبھی اٹھک بیٹھک سے، کبھی لینے سے، کبھی دینے سے۔ تقویٰ تو اعمال سے منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے خاتون کے دل میں تقویٰ ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچوں میں نیکی منتقل کر سکے۔ دوسری بات، ہر ماں یا بہن کا انداز بیان صالح ہونا چاہیے، کچ لسانی نہ ہو، کچ کلامی نہ ہو، گالم گلوچ کی زندگی نہ ہو، محض ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، مار دھاڑ نہ ہو، موقع کی مناسبت سے خوبصورت الفاظ چن چن کر بولنے والی ماں ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون کے دل میں صبر کا جذبہ ہو۔ جو آدمی حالات پیدا ہوتے ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے، عام طور سے وہ غلط کلام کر لیتا ہے، اور جس میں یہ صبر موجود ہو کہ ابھی حالات پیدا ہوئے، ابھی حادثہ ہوا اور میں تھوڑی دیر بعد جا کر سمجھاؤں گا، ایسے آدمی خوش کلامی پر قادر ہوتے ہیں۔ اس لیے خواتین کو صبر سکھانا چاہیے۔ چھوٹے بچے سے شیشے کا گلاس ٹوٹا تو چیخنے کے بجائے پہلے لپک جانا چاہیے کہ میرے بیٹے کو چوٹ تو نہیں آئی، بیٹے سے کچھ اور ہانڈی گر گئی، کچن میں نقصان ہوا، گھر کا کوئی سامان گم ہوا، اس موقع پر انسان کے دل میں غصہ ہوتا ہے۔ غصہ کے موقع پر اصلاح کرنے والا قادر الکلام نہیں ہوتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو اور بیگمات کو بتا دیا جائے کہ واقعہ پیدا ہوتے ہی پہلا کام زبان پہ تالا ہوتا ہے، پہلا کام واقعہ کو ختم نہیں کرنا ہوتا، اور
جس نے واقعہ کیا ہے اس کے لیے عدالت قائم نہیں کرنی ہوتی، سب سے پہلے زبان پہ تالا لگا کر آنکھیں کھول کر اس موقع پر نقصان کو مزید بڑھنے سے بچایا جائے۔ یہ کسی بھی ہوش مند آدمی کا کام ہے۔ اگر وہاں پر مار دھاڑ شروع ہو، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو، غصہ کی آوازیں شروع ہوں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک نقصان تو ہو گیا، وہ مال کا نقصان ہے، لیکن اب بچہ جو ریئیکٹ کرے گا وہ نقصان بچے کی تعمیر شخصیت کا نقصان ہے۔ جھوٹ بولے گا، دھوکہ کرے گا، جان چرائے گا، یا دیکھے گا کہ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اونچی اونچی بول کر بدتمیزی کرے گا، تو چھوٹے سے مالی سرمایہ کی خاطر اتنے بڑے سرمایہ کو نقصان دینا ویسے بھی دانش مندی نہیں۔ انداز بیان صاف ستھرا ہو اور انسان کی قابو میں ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ موقع شناسی کی حکمت ہونی چاہیے۔ ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو معاملہ فہمی کا ادراک ہونا چاہیے۔ معاملے کو سمجھتے کیسے ہیں؟ بعض دفعہ ضروری ہوگا کہ بچے کی عمر کو دیکھ کر محض دلاسا دیا جائے، بعض دفعہ ضروری ہوگا کہ اب محض تربیت کے لیے کچھ کلمات کہے جائیں، بعض دفعہ ڈانٹ کی ضرورت ہوگی، بعض دفعہ سزا کی ضرورت ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی غلطی کو دیکھا، پھر اصلاح فرمانے کے لیے ایک انداز اختیار فرمایا۔ بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ نے اصلاح فرمائی اور وہ بندہ آپ کا مرید بن گیا۔ آپ مشہور واقعہ دیکھیے، مسجد کے اندر ایک دیہاتی آیا اور آ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام اٹھے کہ ایک برائی کو روکیں، اور واقعی روکنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا فرض نبھایا اور برائی کو روکنے کے لیے آواز بلند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، دیہاتی آدمی نے پیشاب کیا، آپ نے اس کو بلایا، ادھر سے پیشاب صاف کیا گیا، پھر آپ فرمانے لگے کہ اے دوست ایک بات سنو، یہ مسجد محض اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس دیہاتی آدمی نے دیکھا کہ یہاں تو ایک پوری جماعت اٹھی تھی مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے، یعنی مجھے روکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، اور ادھر سے ایک کریم الطبیع انسان تھے، ایک ہستی تھی جنہوں نے مجھے بہت پیار سے پہلے تو پیشاب کرنے کی اجازت دی، پھر بہت آرام سے سمجھایا یہ جگہ پیشاب کی نہیں ہوتی۔ تو اس کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوا، کہنے لگا اللہم ارحمنی انا و محمد، یا اللہ تو رحم صرف مجھ پہ کرنا، محمد پہ کرنا، باقی لوگوں پہ نہ کرنا، کیونکہ مہربانی تو اس نے میرے ساتھ کی ہے، سمجھایا تو انہوں نے مجھے ہے۔ اب اس کے دل میں ماننے کا جذبہ بھی پیدا ہوا، وہ اس لیے نہیں کہ بس اس کو کسی نے بتا دیا۔ موقع کی مناسبت کو رسول خدا نے سمجھا کہ اگر دوران پیشاب اس کو اٹھا دیا، ویسے جو برائی ہونی تھی وہ ہو چکی، بلکہ دوران پیشاب اٹھانے سے برائی بڑھ جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی، کہے گا کن لوگوں میں آ کر بیٹھ گیا ہوں جن کو میری ضرورت کا بھی خیال نہیں۔ اس لیے ضابطہ تو یہ ہے کہ برائی کو روکو، لیکن اگر کسی موقع پر برائی کو روکتے ہوئے برائی کے بڑھ جانے کا ڈر ہو تو پھر خاموشی ہی در حقیقت دعوت ہوتی ہے۔ ہر وقت برائی کو روکنا اور اس کے نتیجے میں برائی کا بڑھ جانا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ تو خود اخلاق کے لیے بہت بڑا دیمک ہے، دعوت کے لیے بہت بڑا دیمک ہے۔ ہر جگہ زبان کھول لینا، برے کو برا کہہ دینا یہ کمال نہیں ہے۔ برائی کو دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، کبھی بولنا، کبھی چپ ہو جانا، یہ ہوش مند انسان کی نشانی ہے، اور یہ ہوش عام طور سے قائم رہتا نہیں ہے۔ انسان دیکھتے ساتھ بول لینے کو جرأت و بہادری یا قادر الکلامی یا صاحب علم سمجھتا ہے تو اپنا علم بول دیتا ہے۔ ایک اور مثال بھی احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تشریف لائے اور نیت باندھ لی۔ اس دوران کسی ایک نمازی نے چھینک ماری اور ساتھ ہی بول دیا الحمدللہ، تو معاویہ ابن حکم نے سن رکھا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ چھینک کہنے والا جب کرنے والا الحمدللہ کہے تو تم پہ لازم ہے کہ یرحمک اللہ کہو، کہہ دیا۔ لیکن آپ نے نماز میں ہی محسوس کیا کہ پوری صفوں کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے،
تھوڑی بہت نگاہیں اوپر کی تو ترچھ نگاہوں سے اندازہ ہوا کہ لوگ گھور رہے ہیں مجھے اور میری طرف سب کی توجہ ہو گئی. تو انہوں نے نماز کے اندر بولا تمہارا ستیہ ناس ہو، ایسی میں نے کیا بات کر دیا، ایسا کیا ہوا. پھر صحابہ کرام نے اور حالات ایسے پیدا ہوئے مجلس میں کہ یہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے اور کوئی بڑی غلطی ہو گئی. چپ ہو گئے، نماز تمام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. اب ہماری صورتحال دیکھیں، دوسری تیسری صف میں بچہ بول پڑے، بعض دفعہ لوگوں سے صبر نہیں ہوتا، سلام پھیر کے رکھ کے تھپڑ مارتے پھر دوبارہ صف میں آتے، یا سلام پھیرتے ہی تسبیحات مسنونہ بھول جاتی ہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں امام دوسری رکعت میں سلام کرے بجائے چوتھی کے کہ میں کم از کم اپنا غصہ ٹھنڈا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ جانتے تھے اور آپ غصہ کر بھی سکتے تھے. صحابہ تو ویسے بھی غصہ میں تھے، آپ نے صرف بات شروع کرنی تھی کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، اس کو تو مسجد کی تمیز ہی نہیں ہے. صحابہ اتنا دور پھینک آتے کہ نام و نشان بھی نہ ملتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، معاویہ ابن حکم کو بلایا اور بڑے آرام سے سمجھایا، معاویہ نماز محض اللہ کے ذکر اور تلاوت پر مشتمل ہوتی ہے، ہماری گفتگو یہ تلاوت نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے، تو یہ گفتگو کی جگہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی کلام کرنا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہوگا، تیرا میرا نہیں ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم محمد سے بہتر معلم کائنات میں نہیں اترا صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت ہونی چاہیے، معاملہ فہمی ہونی چاہیے کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے. لیکن آپ سختی کی مثال بھی نوٹ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صاحب ہے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگ کا انگارہ اپنے لیے لیے پھرتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا استعمال مردوں کے لیے منع فرمایا. آپ نے ان کو اپنے نزدیک کیا، ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. سخت انداز ہے. آپ دیکھ لیجئے پچھلے دو طریقہ کار سے یہ طریقہ کار تبدیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حالات کو دیکھ لیا کہ بندہ تعلیم یافتہ ہے، مجھ سے سیکھ چکا ہے، حدیث کا علم اس کو آ چکا ہے، اتنا نیا نہیں ہے. اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں خود عمل کر کے دکھا دوں. اب اس کا انجام اور ہوا، نتیجہ فرق ہوا. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو کچھ یاروں نے کہا کہ چلو اٹھا ہی لو اگر پہننا نہیں ہے. کہنے لگے محمد پھینکے اور امت ہی اٹھا لے، یہ ممکن کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے. ایک ماں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بچہ ابھی اڑ کے ہوا میں نہیں جائے گا، میرے پاس ہی ہے، کل سمجھا دوں گی. اگر اب سمجھانا نہیں آتا اصل کو سمجھا دوں گی. پہلے اچھا کھانا کھلا دوں گی، پھر جب مجھ سے چپکے گا تو سمجھا دوں گی. موقع فہمی اور معاملہ فہمی یہ اتنا بڑا ادراک ہے کہ تربیت کرنے والے کہتے تھوڑا ہے اور نتیجہ بڑا نکلتا ہے. لیکن اگر معاملہ فہمی نہ ہو تو 70 سال کہتے رہے بیٹا تمیز نہیں ہے، وہ کہتے ہونی ہی نہیں ہے تمیز. اس لیے کہ کہنے والے کو تمیز نہیں ہے تو سننے والے کو بھی تمیز نہیں. جو کچھ اندر ہے وہ منتقل ہوتا ہے. پہلے ہی دن جھاڑ پلا دی تو پھر انتظار کریں بچہ بھی جھاڑ پلائے. شفقت اور ہمدردی کا وہ درجہ اور وہ تسلسل ہونا چاہیے کہ دوسرے کے جذبات میں غصہ بے نام و نشان رہ جائے. مسلسل ہمدردی کے احسانات ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہتھیار اور بڑا وار عفو و درگزر کا دیا گیا. 13 برس معاف فرمانے والے نبی جب اٹھے ہیں تو پھر لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے گردن مارنے کی ضرورت نہیں تھی. 13 سال عفو و درگزر کیا. جن لوگوں نے کوڑا پھینکا، گالی دی، بیگمات پہ باتیں کی، ماں باپ پہ باتیں کی، گھر چار دیواری پہ باتیں کی، تقدس کو پامال کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے کیے، آپ کو ہر طرح کا نقصان دیا، عفو درگزر کا ایسا تسلسل تھا کہ کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا شرمسار ہوا کہ بس اب حد ہو گئی ہے. یہ مربی تھے، یہ بے بس نہیں تھے. فرشتے تو ارد گرد گھومتے تھے، بولا کرتے تھے ہماری ڈیوٹی پہاڑوں پر
پر ہے, آپ حکم دیں 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دیں, مسل دیں. ہماری ڈیوٹی ہواؤں پر ہے, تیز آندھی لائیں اور ان کی کھوپڑیاں ٹکرا دیں, بھیجے اڑا دیں. لیکن آپ ہمیشہ فرماتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, خود بھی معاف کر رہا ہوں اللہ, تو بھی ان کو معاف کر. آپ نے ایک وقت کا انتظار فرمایا, اس کے بعد جہاں مارنا پڑا آپ نے مارا بھی ہے. آپ نے 70 مشرکین کو آپ کی جماعت نے قتل بھی کیا, بڑے بڑے غزوات بھی ہوئے ہیں, لیکن درگزر کا معاملہ پھر بھی اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اور اگر نتائج کو دیکھیں تو نتائج درگزر کے جتنے ملے ہیں اور معافی کے ملے ہیں شاید ہی کسی اور عمل کے ملے ہوں. اسی لیے حکمت کا دامن تھامنا چاہیے اور حکمت کو اپنا دامن بنانا چاہیے, ہمیشہ حکمت کو اپنا ہتھیار بنانا چاہیے ہر ماں اور بیٹی کو. اس کے بعد ایک اور بات, چوتھے نمبر پہ تربیت کرنے کا عزم ہو, مائیں ہار نہ جائیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ پوری دنیا ایک روش پہ چل پڑی ہے تو ہم جدا راستے پہ کیسے جائیں گے. سر جھکانے والا خود بہادر نہیں ہوتا تو بہادر اولاد کیسے پیدا کرے گا. سر جھکانے والا لوگوں میں خود بڑا نہیں بن سکتا تو اولاد کیسے بڑی پیدا کرے گا. بار بار عرض کیا, جو خود میں ہوگا وہ بچوں میں جائے گا. اس لیے سر جھکانے کی جو کمی ہے یہ عورتوں کو نکال دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاصدع بما تؤمر, جو کہا جا رہا ہے مانیے. روش خراب ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اس روش سے منہ پھیر لیجئے, اس کو قابل التفات نہ سمجھیے. جو ہم نے کہا ہے وہی قابل اعتبار اور قابل عمل ہے. روش پورے جہان کی جدا ہو, وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ 2 لمحے نگاہ اٹھا کر اس کو توجہ دیں. اس بات پر پورا یقین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو جس معاشرے میں آپ تشریف لے ان سبھی کی روش جاہلانہ, مشرکانہ, قاتلانہ, متعصبانہ, ظالمانہ تھی. لیکن آپ نے ان میں سے صفات حمیدہ کے لوگ چن چن کر اپنے نزدیک کیے. جن میں ایک صفت تھی اس میں 12 پیدا کیے, جن میں 12 تھی ان میں 24 پیدا کیے. اور آپ نے اس سارے معاشرے کو ہمدردی, احسان و سلوک اور اخوت پر مبنی بنا دیا. اسی لیے سر نہیں جھکانا چاہیے. ماؤں بہنوں کو اپنے اہداف خود طے کرنے چاہیے شریعت کی حدود میں رہ کر, اور اس کے بعد ان پر چلنے کے لیے بس کمر کس لیں, عزم پکا کریں. 5ویں بات یہ ہے کہ خواتین جن کو تربیت کا ڈھنگ آتا ہے, چاہے وہ اب بوڑھی مائیں ہو چکی ہوں, بزرگ ہو چکی ہوں, اور سوچیں کہ میں نے الحمدللہ اولاد بڑی کر دی ہے, بنا دی ہے, سدھار دی ہے, وہ بھی آرام سے نہ بیٹھیں. وہ اٹھیں اور دعوتی سرگرمیوں کو عام کریں. نوجوان خواتین کو جمع کریں, ان سے ملیں, بچیوں سے گفت و شنید کریں. 16 سال تعلیم حاصل کرنے والی, کالج میں جانے والی, گھر آ کے ہوم ورک کو چپک جانے والی بچی, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود کیسے بڑی ہو گئی ہے, وہ اگلی نسل کو کیسے بڑا کرے گی. اس لیے اس موقع پر سینئر خواتین, تجربہ کار خواتین, ان کا نوجوان خواتین کے ساتھ ملنا یہ خود اصلاح معاشرہ کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر انداز تعلیمات کو دیکھیں اور بالخصوص ازواج مطہرات اور پھر اس سے بھی زیادہ خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ 5 باتیں جو نچوڑ کے طور پہ پیش کی ہیں آپ کو جگہ جگہ ہر واقعہ میں نظر آئیں گی اور ملتی رہیں گی. یہ گفتگو تمام ہو گئی ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی موجود ہے جو تھوڑا سا ہی ہے. اپنی بیوی کا شادی میں انتخاب کیسے کریں, اس گفتگو کا یہ عنوان بھی ہو سکتا ہے. ہم بیوی لاتے کیوں ہیں؟ ہم بیوی ڈھونڈتے اس طرح ہیں, لمبی ہونی چاہیے, پلوان ہونی چاہیے, گوری ہونی چاہیے, تگڑی ہونی چاہیے. جیسے اسپورٹس ٹیچر نہیں ڈھونڈا جاتا اپنے بچوں کے لیے, وہ آ کر کشتی سکھائے گی. آپ دیکھیے ان صفات کو, لیکن دیکھنا چاہیے کہ میں بیوی در حقیقت اپنے بچوں کی معلمہ ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے فٹ بال سکھانی ہے تو پھر پلوان ڈھونڈیں, کرکٹ سکھانی ہے تو پھر کرکٹر سیکھیں,
اگر تقوی سکھانا ہے، اگر حکمت سکھانی ہے، اگر دانائی سکھانی ہے، اگر اصلاح کرنی ہے معاشرے کی، تو شادی سے پہلے ماں باپ اپنے بچے کی بیوی اور اپنی بہو کے لیے ان امور کو بچی میں تلاش کریں۔ گھر بڑا ہونا چاہیے، محلہ ہی صاف نہیں تھا، گھر بہت اچھا تھا، لوگ اچھے تھے، گلی میں پانی تھا، ہمارے مہمان جا کر کیا کہیں گے، یہ بہو لائے۔ ہم جو بہو ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنے پوتوں کے لیے نہیں، کبھی اپنی آنکھ کے لیے، کبھی مہمان کی آنکھ کے لیے، کبھی معاشرے کے لیے، کبھی دعوت کے لیے، کبھی روٹی کھانے کے لیے، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مال بھی دیکھا جائے، جمال بھی دیکھا جائے، حسب و نسب بھی دیکھا جائے، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد 3-4 میں سے اگر ایک کا انتخاب کرنا ہو تو دین کو ترجیح دو۔ اب آپ پیچھے پلٹ کے جائیے کہ یہ جو ہم نسل جوان ہوئے ہیں، ہم سے پچھلی نسلیں جوان ہوئی ہیں، ان کے برے اچھے ہونے میں صرف ماں کی خرابی نہیں، ان صاحب کی نگاہ کی بھی خرابی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کو تلاش نہیں کیا۔ اپنی اولاد کے جتنے حقوق ہم پہ لازم ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے اسلام میں کہ اپنے بچے کو ایک صالح ماں فراہم کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھے بزرگ آئے، جوان بیٹے کا کان پکڑ کے شکایت کرنے لگے کہ امیر المومنین یہ بہت بدتمیز ہو گیا، اس کو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے کچھ نصیحت بھی فرمائی کہ باپ ہوتا ہے۔ جوان بڑا پریشان ہوا، مجھ سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ ساری بات سننے کے بعد کہتا ہے امیر المومنین کچھ ہم معصوموں کا حق بھی ہے والدین پہ۔ آپ نے فرمایا ہے پہلا حق یہ ہے کہ تیرا باپ ایسی عورت کو تیری ماں بنائے جس کا تو نام لے کر فخر کر سکتا ہو، صالح ماں ڈھونڈنی چاہیے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب تو پیدا ہو تو تیرا اچھا نام رکھے۔ ہاتھ اٹھا دیے جوان نے، کہنے لگا حضرت یہ تو دونوں کام خراب ہو رہا ہے۔ میرا نام میرے باپ نے نالی کا کیڑا رکھا ہے، عربی زبان میں جوہل کہتے ہیں، نالی میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو یوں یوں کر کے چلتا ہے، اس کو عربی زبان میں جوہل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں پیدا ہوا بڑا ہوا مجھے پتہ چلا میرا نام جوہل رکھا گیا۔ کہنے لگا حضرت جو میری ماں ہے جن سے ابا جی نے شادی کی وہ برے کردار میں مشہور ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اپنی اولاد کا، ابھی تک تو اولاد کا وجود بھی نہیں ہے، کہ ان کے لیے صالح ماں کو تلاش کیا جائے۔ اب عورت معاشرے میں اچھا کردار ادا کرے گی تو اس سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ماں باپ اچھی عورت کا انتخاب کریں۔ لہٰذا اپنی اولاد کو صالح بنانے کے لیے ماں کی گود درسگاہ ہے، تو اس گود کے اندر، اس درسگاہ کے اندر جس معلمہ نے کردار ادا کرنا ہے اس معلمہ کو معلمہ کی نگاہ سے تلاش کریں۔ اسپورٹس ٹیچر نہیں ہوتے ہمارے بچوں کے لیے، اچھی بات ہے کھیل کود بھی سکھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، لیکن ترجیح اس بات کی ہو کہ وہ ہمارے بچے کو ہمارا دین سکھا سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ یا اللہ دین کا جو حصہ پڑھا گیا اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اخلاص میں اور نیت میں اگر کوئی کمی نشان کریمی سے معاف فرما۔ اس مجلس کا پورا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما، ہماری تربیت کرنے والوں کو عطا فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما، ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما۔ یا اللہ جو جوان بزرگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کے جذبات کو قبول فرما۔ جو لوگ ان کی خدمت پہ معمول ہوں گے اللہ ان کو اجر نصیب فرما۔ جو مائیں گھر پہ ان کی خدمت کے لیے تیاری اور محنت کریں گی اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرما، ان کو اپنی رضا نصیب فرما، ان کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ان کو اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد کے ماحول میں بیٹھیں گے معتکفین، یہ تیرا گھر ہے، اس کو تیرا گھر سمجھ کر اس میں رہنے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے حقوق اور آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی میں سب کچھ تو ہم باہر کرتے ہیں مگر تیرے گھر میں صرف وہی کریں گے
جو تو مطالبہ کرتا ہے، یا اللہ تیری طلب ہم کو سمجھ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا